وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی رب العالمین کے لیے، خالق کائنات کے لیے، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے۔ جس رب نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا، بے شمار انعامات سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، نعمت اسلام سے ہمیں اور آپ کو نوازا، بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں بات کریں گے ہم سود کی حرمت پر۔ مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ خصوصاً آج کے دور میں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہر چہار جانب سود کا بول بالا ہے۔ سودی لین دین میں، سودی کاروبار میں کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ملوث ہیں۔ ایسے میں وقتاً فوقتاً سود کے اوپر بیان آنا چاہیے، سود کی حرمت کے اوپر بیان ہونا چاہیے، اور سود کی مختلف جو شکلیں ہیں، کہاں کہاں پر آدمی جانے انجانے میں سود میں ملوث ہو جاتا ہے۔ کبھی آدمی انجانے میں ملوث ہو جاتا ہے اور کبھی جان بوجھ کر کے ملوث ہو جاتا ہے، اور یہ سود بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اسلام کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں کی جو فہرست ہے، بڑے گناہوں کی جو لسٹ ہے، اس لسٹ کے اندر سود کا بھی بیان ہے۔ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ سود ہے۔ اسی لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے بات کریں گے سود کی حرمت پر، پھر اس کے بعد ایک دوسرا پہلو ہے سود کی مختلف شکلیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک جمعے میں باتیں مکمل نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن چلیے چلتے ہیں جہاں تک باتیں آ جائے۔ سود کے تعلق سے سب سے پہلے سود کہتے کس کو ہیں، سود کی تعریف کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ سود یہ ایک فارسی لفظ ہے۔ لفظ سود جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ایک فارسی لفظ ہے۔
اردو کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، سود کا استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، فارسی میں بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ لفظ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے۔ عربی کے اندر سود کو کہتے ہیں ربا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر سود کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر ربا کا لفظ آیا ہے۔ ربا کے معنی ہوتے ہیں سود۔ اور انگلش میں عام طور پر انٹرسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لغوی معنی جو ہے، لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر جو سود کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ مال کا بڑھنا، بڑھوتری ہونا، زیادتی ہونا، بلندی پر جانا، پروان چڑھنا، یہ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر یہ لفظی معنی ہے، یہ لفظی اس کا میننگ ہے۔ کسی چیز کا زیادہ ہونا، کسی چیز میں بڑھوتری ہونا، کسی چیز میں بلندی کی طرف جانا، یہ سود کا معنی ہے۔ شرعاً جو شریعت کے اندر جو سود کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس شرط پر رقم دینا، کسی کو پیسہ دینا ہے، اس شرط پر دینا ہے، ادھار دینا ہے کہ واپسی کے وقت جب ہم پیسے آپ سے لیں گے تو پیسے کچھ بڑھا کر کے لیں گے۔ مثال کے طور پر 1000 روپیہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس شرط پر دیا کہ اگلا مہینہ یا 6 مہینے کے بعد یا سال بھر کے بعد اس پیسے کی جب واپسی ہوگی اور جب تم ادا کرو گے تو اس میں تم کو اتنا زیادہ رقم دینا ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے سود۔ شرعاً، شریعت کے اندر اسی کو کہا جاتا ہے سود۔ کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس قرضے کو بڑھا کر کے لینا، بڑھوتری کے ساتھ واپس لینا، اس کو کہا جاتا ہے سود۔ سود کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ کچھ لوگوں نے سود اور تجارت کو ایک قرار دیا ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ دیگر مذاہب کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر سود کا مسئلہ بیان فرمایا۔ یعنی ان لوگوں کے اندر بھی سود حرام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی تورات کے اندر، دیگر آسمانی کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے سود کو اور تجارت کو ایک قرار دیا اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ سود میں اور تجارت میں فرق کیا ہے بھائی صاحب۔ جیسے تجارت کے اندر نفع ہے، تجارت کرتا ہے آدمی، بیچتا ہے، کپڑا بیچتا ہے، جوتا بیچتا ہے، چپل بیچتا ہے، سامان بیچتا ہے اور اس کے عوض میں وہ فائدہ لیتا ہے۔ ایسے ہی تو ہے کہ ایک آدمی پیسہ دیتا ہے تو پیسہ دے کر کے پیسہ بڑھا کر کے لیتا ہے، تو دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا۔ قالوا انما البیع مثل الربا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تجارت کی طرح ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تجارت الگ چیز ہے بھائی صاحب اور سود الگ چیز ہے۔ سود میں نقصان نہیں ہوتا ہے اور تجارت میں کبھی نفع بھی ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ کبھی کم بھی ہوتا ہے، کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی انسان تجارت کرتا ہے تو پورا مال ڈوب جاتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن سود کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، ہمیشہ اس کو منافع ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اعلان قرآن مجید کے اندر فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے۔ اکثر انبیاء کرام جو تھے وہ تاجر تھے، صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت تجارت کے میدان میں پیش تھے۔ سلف صالحین کو اگر آپ دیکھیں گے تجارت کے میدان میں بھی آگے تھے۔ اسلام کے اندر تجارت کرنا حلال ہے اور سودی کاروبار کرنا یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی سودی کاروبار میں ملوث ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے پاس آ جاتا ہے، اللہ کا قانون سن لیتا ہے، قرآن کی آیت اس کے سامنے آ جاتی ہے، نبی کی حدیث اس کے سامنے آ جاتی ہے، اسلام کا پیغام اس کے پاس آ جاتا ہے، نہیں جانتا تھا سود کی سنگینی کے تعلق سے، نہیں جانتا تھا سود کی خطرناکی کے تعلق سے، نہیں جانتا تھا سود کی حرمت کے تعلق سے، جہالت میں آدمی تھا، سودی کاروبار کرتا تھا، سودی لین دین کرتا تھا۔ اللہ کا قانون جب پہنچا، قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب ان کے پاس پہنچا تو وہ باز آ گیا۔ جب باز آ گیا تو ایسے میں ان کا وہ کمایا ہوا مال حلال ہوگا، ان کا کمایا ہوا مال حلال ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مُوعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ کا پیغام اس کے پاس آ گیا، نصیحت ان کے پاس آ گئی، نصیحت آنے کے بعد وہ ڈر گیا، سود سے باز آ گیا۔ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو پہلے انہوں نے کیا وہ اس کے لیے ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لیکن اگر کوئی پھر پلٹ آتا ہے اور پھر سود کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ڈرایا کہ خبردار ہو جاؤ، اگر تم پلٹ آئے سودی کاروبار کے طرف تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ جاؤ گے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی سود کی سنگینی کو جانتا ہے، مسلمان ہے، سود حرام ہے، سودی کاروبار حرام ہے، وہ بندہ جانتا ہے اور جان بوجھ کر کے وہ سود میں ملوث ہو گیا، سودی کاروبار میں ملوث ہو گیا، بینک جا کر کے لون لے لیا، لون میں ملوث ہو گیا، لون لے کر کے گھر بنا لیا، لون لے کر کے گاڑی خرید لیا، لون لے کر کے ایجوکیشن حاصل کر لیا، یعنی جو بھی سود کی شکلیں ہیں جان بوجھ کر کے اس کے اندر ملوث ہو گیا تو ان کا پچھلا کمایا ہوا مال حلال نہیں ہوگا، اس کا حرام ہی رہے گا۔ حلال ان کے لیے ہوگا جو نہیں جانتا تھا حرام ہے کہ حلال ہے، جہالت میں تھے، ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، یا ایمان لائے تھے تو سود کی سنگینی اور خطرناکی معلوم نہیں، اس کو معلوم نہیں تھا، تو ان کے لیے حلال ہوگا۔ لیکن ایک آدمی جانتا ہے لیکن اس کی ڈھٹائی ہے، ان کی بدماشی ہے، ان کی بدتمیزی ہے، وہ بس دنیا کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے سود میں ملوث ہو گیا، سودی کاروبار کر لیا، اس طرح کے معاملے میں آ گیا، داخل ہو گیا، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ بہت مہربان ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر کے اگر کوئی سود کھاتا ہے اور سودی کاروبار کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ گھر بنا لیے ہیں تو گھر بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، اس گھر میں نماز بھی جائز نہیں، اس گھر میں نماز بھی جائز نہیں۔ مال آپ کے پاس پرانا ہے، سودی کاروبار جان بوجھ کر کے آپ نے اور ہم نے کمایا ہے، جان بوجھ کر کے، جانتے تھے کہ حرام ہے، وہ کمایا ہوا مال حلال نہیں ہے، اس مال کو یا تو جلا دینا ہوگا یا تو جو بھی کرنا ہے کر لیجئے، لیکن ہمارے لیے اور آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا اسلام کی نظر میں۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے، یہ اتنا سخت معاملہ ہے، جان بوجھ کر کے ایک آدمی کرے کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کا جو نظریہ ہے کہ بھائی صاحب سودی کاروبار کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، سود میں تو مال بڑھتا ہے، آدمی اتنا ترقی کرتا ہے، اتنا مال کماتا ہے، کیا ہم نہ کمائیں؟
وہ تجارت کرتا ہے، وہ بزنس کرتا ہے، ان کی دکان ایسی ہے، ان کا مکان ویسے ہے، اور تجارت کے میدان میں آ کے ہے ہم لون نہ لیں، سودی کاروبار نہ کریں، تو پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم بڑے بزنس مین کیسے کہلائیں گے؟ یہ تو ترقی کی بات ہے نا، سود سے مال بڑھتا ہے نا، ہمارا اور آپ کا نظریہ تو یہ ہے، لیکن یاد رکھیے ظاہری طور پر بڑھنا تو ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے گھٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 276، یہ میں نے اس سے پہلے کی آیت جو میں نے پڑھی وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275، آگے ہے 276۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، پڑھیے قرآن مجید کو 275 کو، اس کے بعد 276 کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ گھٹانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ان کے مال میں برکت عطا نہیں کرتا ہے، برکت نہیں ہوتا ہے، کما لیں گے، مال آپ کے پاس ہوگا، دولت اس کے پاس ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کب اور کیسے مال ایک چٹکی میں اور ایک جھٹکے میں کیسے نکال دے گا اور زندگی آپ کی اجیرن ہو جائے گی، پریشان ہو جاؤ گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے مال نکال لے گا نہیں جانتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا حج بھی قبول نہیں ہوتا ہے، سود کھانے والوں کا حج بھی کر لے گا سودی کمائی سے تو حج قبول نہیں ہوگا، صدقہ قبول نہیں ہوگا، جہاد بھی کرتا ہے تو قبول نہیں ہوگا، صلہ رحمی قبول نہیں، یہاں تک کہ کوئی نیکی بھی قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو نہیں بڑھاتا ہے بلکہ زکوٰۃ اور صدقہ کرتے ہیں، حلال تجارت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ اب کچھ لوگ اسٹیٹس دیکھتے ہیں، ہمارے ایک بھائی کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ کرائے پر رہتے ہیں، مکان اپنا نہیں، کسی کمپنی سے جڑا اور اس کو کچھ کام ملنے لگا، ان کے پاس ایک گاڑی تھی، پرانی گاڑی میں وہ تگدو کرتا تھا، دوڑ دھوپ کرتا تھا اور اپنا کام کاج کرتا تھا، لیکن پیسے جب کمانے لگا، کچھ بڑے بڑے لوگوں سے، افسر لوگوں سے جب ان کی ملاقات ہونے لگی، ان کو یہ فیل ہوا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، یہ چھوٹی گاڑی میں ان لوگوں کے پاس آنا اور چھوٹی گاڑی سے جو ہے سفر کرنا اور اپنا کام نکالنا، یہ اپنے لیے انہوں نے بے عزتی سمجھا، اچھا نہیں لگتا ہے۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ میٹنگ کرنا رہتا ہے، میری گاڑی تو بالکل کھٹارا ٹائپ کا ہے، پرانی گاڑی۔ اب انہوں نے جا کر کے لون میں 50 سے 60 لاکھ روپے کی گاڑی لی اور ہر مہینے لون میں وہ پیسے بھرتا ہے۔ کیوں کیا بھائی صاحب ایسا؟ کہتا ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو بڑی بڑی کمپنی سے مجھے کام نہیں ملے گا، ایسے کام کو لات سے مارو، حلال روزی اور حلال رزق، سوکھی روٹی کھاؤ لیکن حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے سودی کاروبار میں ملوث ہو گئے اور اپنے سر سے اوپر قرض لے کر کے آپ جا کر کے سودی کاروبار میں ملوث ہو گئے۔ کیا ضرورت تھی 50 سے 60 لاکھ روپے کی گاڑی خریدنے کی؟ یہ سماج میں ہم اور آپ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام میں ملوث ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتوں کو سن کر کے وہ شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ میں بھی اس کام کے اندر ملوث ہوں، میں بھی اس کام کے اندر ملوث ہوں۔ کسی نے گھر کے لیے سودا کیا، کسی نے مکان کے لیے سودا کیا، کسی نے زمین کے لیے سودا کیا، کسی نے اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے گاڑی کا سودا کیا، کسی نے کچھ کا سودا کیا تو کسی نے کچھ کا سودا کیا، سودی کاروبار میں ملوث ہو گیا۔ بس دنیا کے اندر واہواہی چاہیے، دنیا کے اندر ہمارا اسٹیٹس جو ہے بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا بھائی صاحب اگر سودی کاروبار کر ہی لیے تو کیا ہوا، چلو چلنے تو، یہ دنیا کا نظام ہے، کیا مولوی صاحب آج کے ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ سودی کاروبار میں ملوث ہوتا ہے۔
جانتے ہیں اس کی سنگینی کیا ہے، خطرناکی کیا ہے؟ اللہ کی قسم، جن کے ایمان کے اندر جگمگا رہا ہوتا ہے نا، رب کی آیت کو سن کر کے، رب کا کلام کو سن کر کے زمین ان کے پیروں کے نیچے سے سرک جاتی ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، ایسا محسوس کرنے لگتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر سما جاؤں۔ کیا کہتا ہے قرآن پتہ ہے آپ؟ پورے قرآن کو کھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بعد اتنا سنگین معاملہ اور اتنی سنگین بات کسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا جتنا خطرناک سود کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ کہا ہے لوگوں، اگر تم سودی کاروبار کرتے ہو، پہلے تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 278 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اگر سودی کاروبار کرتے ہو، کسی کے پاس بقایا ہے، لے رہے تھے سود لیکن جانکاری ہو گئے تو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تمہاری ڈھٹائی ہے، تمہاری بے ایمانی ہے، تمہارے ایمان کا یہ حال ہے کہ تم سود کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں تیار ہو جاؤ۔ یعنی سود کا معاملہ اتنا سنگین ہے اور رب سودی کاروبار کرنے والوں سے اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ آ جاؤ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، آ جاؤ اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ کسی کے اندر اتنا دم اور خم ہے، کسی کے اندر اتنا بڑا کلیجہ ہے کہ وہ کہے کہ ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسم کے ایک پارٹس کو اگر خراب کر دیتا ہے تو انسان بلبلانے لگتا ہے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک پارٹس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خراب کر دے، پوری دولت کو، پوری نعمت کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ سے گڑ گڑانے لگتا ہے کہ اللہ بس ایک مرتبہ صحت دے دے، ایک مرتبہ تندرستی دے دے، اب ایسی غلطی نہیں کرو۔ اتنی بڑی بات کہ اللہ نے کہا کرو میرے سے جنگ، اتنا بڑا سنگین معاملہ تو نے اختیار کیا ہے، اتنا بڑا خطرناک قدم تو نے اٹھایا ہے، آؤ اللہ رب العالمین سے جنگ کرو۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی قسم اس آیت کو جب پڑھتا ہوں اور بیان کرتا ہوں تو بدن کے اندر ایک جھرجھری طاری ہو جاتی ہے، بدن کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر سود کو اللہ کی قسم عام طور پر لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، الا ماشاءاللہ نہیں سمجھتے ہیں گناہ، بس چل رہا ہے، سب کوئی کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اب ذرا ہم اور آپ غور کریں، چلیے لین دین کا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ بھائی مہلت دے دو، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو معاف ہی کر دو، نہیں تو مہلت دے دو، یہ اچھی بات ہے۔ اسلام کے اندر سود تو حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ایک چیز۔ دوسرا چیز، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ سود کھانے والا جب قبر سے اٹھایا جائے گا یا قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی قبر سے جب اٹھے گا یا قیامت کے دن جب اٹھے گا تو پاگلا کی طرح اٹھے گا، ایسا پاگل کی طرح کرے گا جیسے شیطان نے اس کو خبتی بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا۔ ایک پاگل آدمی کو دیکھیں جس کو شیطانی حرکت آ جاتا ہے، جنات بھوت جن کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، شیطان اس کو ٹچ کر لیتا ہے، مس کر لیتا ہے، انسان پاگل بن جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ سود خور جب قیامت کا دن اٹھے گا، اپنی قبروں سے اٹھے گا تو وہ پاگل کی طرح خپتی بن کر کے اٹھے گا، انسان کہے گا کہ یہ سود خور تھا دنیا کے اندر۔ تیسرا، جہنمی بھی ہوگا، یعنی یہ سود کھانے والا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور چوتھی بات اس قدر سنگین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
کامیابی انسان کو کیسے ملے گی؟ ایک انسان اللہ سے جنگ چھیڑ دیا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، ہم نے جان بوجھ کر کے سود لیا ہے، سودی کاروبار میں ہم اور آپ ملوث ہوئے ہیں. یاد رکھو ہم نے اور آپ نے اپنے رب سے جنگ چھیڑ دیا ہے. اب بتاؤ اللہ کی مدد ہمارے اور آپ کے اوپر آ سکتی ہے؟ آج ہم بلبلاتے ہیں، روتے ہیں، چنگھاڑتے ہیں، ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مدد اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ سے ہم نے جنگ کر لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لیا ہے. کامیابی کیسے ملے گی؟ ہم دعائیں کرتے ہیں، رب کہتا ہے تم دعا کر کے کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو ہم سے دشمنی مول لی ہے، لڑائی کر لیا ہے، جنگ چھیڑ دیا ہے. اب جس آدمی سے تم جنگ کر رہے ہو، جس آدمی سے لڑائی کر رہے ہو، وہ آدمی آپ کو معاف کرے گا؟ اب ایک آدمی ہے، دو آدمی ہے، اب دونوں آدمی کے درمیان لڑائی ہو اور لڑائی کے درمیان کہے کہ ہم کو معاف کر دو، معاف کرے گا؟ کبھی نہیں معاف کرے گا. وہ رب سے جنگ کر رہے ہو، رب کیسے معاف کرے گا؟ ہماری اور آپ کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، خوب دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندے وہ رب ہماری دعا کیسے قبول کرے گا کہ ہم اس رب سے جنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول فرمائے؟ کیا یہ زبردستی نہیں ہے؟ کیا ہماری اور آپ کی دادا گیری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ ہم اللہ سے جنگ کریں، ہم رسول سے جنگ کریں اور اللہ سے کہیں کہ ہماری دعا قبول کر، اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول کر. اللہ قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا. زکوٰۃ، صدقات، حج، عمرہ کچھ بھی کر لو، خانہ کعبہ کی گلا پکڑ کر کے دعا کرو، نہیں. حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ سود کھانا یہ حرام خوری ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا. اچھا جب آدمی مر جاتا ہے ان کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. اب وہ جو مرا ہوا ہے وہ سود خور مرا ہوا ہے اور ان کے لیے ہم اور آپ لاکھ دعا کر لیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ اس مردے کو معاف فرما. اللہ کہے گا تو معافی کے لیے دعا تو کر رہا ہے، لیکن یہ بندہ جس کے لیے تم دعائیں کر رہے ہو، یہ بندہ تم اس سے جنگ کر کے آیا ہے، جنگ کرتے ہوئے آیا ہے، میں اسے معاف نہیں کرتا. کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا معاملہ ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے کہ لوگوں اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر کے سود کو مت کھاؤ اور اللہ رب العالمین سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. چلیے احادیث میں چلتے ہیں، یہ قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتلایا. اب چلتے ہیں احادیث میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے. آپ نے جو حج کیا زندگی میں، ایک حج وہی آپ کا پہلا، وہی آپ کا آخری. لاکھوں سے زائد صحابہ کرام اس مجمع کے اندر تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی تمام چیزوں کو میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے اور سود کو بھی میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے. تمام کے تمام سود ختم. سود کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، میں بھی اس کو حرام کرتا ہوں. اور جو پہلا سود ہے میرا چچا کا، وہ چچا کا سود بھی جو ہے ان کا معاملہ آج سے بھی ختم. کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا. سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا اور کہا جاہلیت کی ساری کی ساری چیزوں کو میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا. صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب المساقات حدیث کے نمبر 4092 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم تو سود کیا کریں، مجبوری میں دے رہے ہیں، لے تھوڑی رہے ہیں. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ دے رہے ہیں لے نہیں رہے ہیں، اور کچھ لے رہے ہیں تو دے نہیں رہے ہیں. کہیں سے نہ کہیں پر آدمی جو ہے چور دروازہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب چور دروازے کو بند کر دیا. کہا سنو، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کن لوگوں کے اوپر؟ آکل الربا، نمبر 1 سود کھانے کے اوپر اللہ کی لعنت. دوسرا وموکلہ، کھلانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت. وکاتبہ، لکھنے والوں پر، لکھا پڑھی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. وشاہدہ، اور گواہی دینے والوں پر بھی اللہ کی لعنت. وقالہم سواء، اور کسی پر گناہ کا کوئی کمی نہیں ہے، سب گناہ میں برابر. کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، سب گناہ کے اندر ملوث ہیں. یعنی سودی کاروبار میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں، جس کام سے بھی ملوث ہیں، سب کے سب گناہ میں ملوث ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، یعنی 7 ہلاک ہونے والی چیزوں سے تم بچو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ان میں سے سود کے بارے میں بھی فرمایا کہ سود سے بھی بچو، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. اور ایک دو باتیں تو ایسی ہیں جو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی اور دلوں کو ہلا دینے والی بات ہے. واقعی اگر ہمارے دل کے اندر اگر دل ہے اور ہمارا دل مردہ نہیں ہے، اگر زندہ ہے، اور ہمارے دل کے اندر اگر ایمان کا شائبہ ہے، تو اللہ کی قسم ایسا انسان ایسی باتوں کو سن کر کے ہل جائے گا کہ اتنا بڑا سنگین معاملہ ہے. مسند احمد کے حوالے سے اور دارقطنی کے حوالے سے حدیث ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ کہا کہ صحیح، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم و ریبن یاکلہ الرجل، 1 روپیہ اگر کوئی کھاتا ہے، 1 درہم یا 1 روپیہ اگر کوئی سود کا کھاتا ہے، 1 روپیہ، تو فرمایا وَهُوَ یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ سود کا ہے، یہ سکہ سود کا ہے، یہ پیسہ سود کا ہے، یہ روپیہ سود کا ہے، یہ درہم سود کا ہے. 36 زنایا، تو 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. 36 مرتبہ. ایک بار اگر کوئی زنا کر لے اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگوں کو گھن آتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور زنا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے. ایک حدیث مسند احمد. اور اگلی جو حدیث ہے وہ اور بھی خطرناک ہے. آپ نے سنا ہوگا لیکن یاد تازہ کر دے رہا ہوں، یاد کو تازہ کر دے رہا ہوں، سبق کو دہرا رہا ہوں تاکہ بات یاد رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، حدیث کے نمبر 2274. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا، کہ سود کے 73 درجے ہیں، 73 کیٹیگری ہے سود کی. بڑے بڑے گناہ، بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا سنگین گناہ ہے، اس کو چھوڑیے، رہنے دیجیے، سوچتے رہیے، کیلکولیٹ کرتے رہیے. سب سے ادنا اور سب سے کمتر اور سب سے لاسٹ درجے کا جو گناہ ہے، فرمایا ایسرھا مثل ان ینکح الرجل امہ، کہ ایک بیٹا اپنے سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گھناؤنا عمل. اگر کوئی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ اگر زنا کرے، وہ آدمی کتنا گھناؤنا ہوتا ہے اور وہ آدمی کتنا رذیل اور کتنا ذلیل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 درجے ہیں، 70 کیٹیگری ہیں، اور سب سے آسان اور سب سے چھوٹا اور سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ سود کھانا اور سودی کاروبار میں ملوث ہونا، اپنی سگے ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا. سوچیے، تنہائی میں جا کے سوچیے، چادر اوڑھ کر کے سوچیے، سر پکڑ کر کے سوچیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیے، کہیں ہم تو ملوث نہیں ہیں؟ ملوث ہیں تو توبہ کیجیے، آنسو بہائیے. اللہ کی قسم بہت خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے. اپنے گناہوں کو دھوئیے، اپنے آنسو بہا کر کے، آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کو دھوئیے. اور صحیح بخاری کی آخری بات جو ہے کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتلایا کہ کتنا بڑا عذاب ہے. صحیح بخاری کتاب البیوع کے حوالے سے حدیث کا نمبر 2085. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور 2 فرشتے آئے، مجھے اٹھایا، لے گئے ارض مقدسہ کے طرف، پاک مقامات میں لے گئے، اور میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے پانی کا، اور وہ پانی کا نہیں ہے، وہ خون کا ہے، خون کا نہر. اور اس نہر میں آدمی تیر رہا ہے، بیچ میں ہے، اور وہ کسی طریقے سے خون سے نکل کر کے وہ کنارے آتا ہے تاکہ میں نکل جاؤں. لیکن کنارے، اس نہر کے کنارے اللہ کے فرشتے ہیں، کنارے نکلنا چاہتا ہے، ایک بڑا سا پتھر اٹھایا جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر مارا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، اور اتنا زور سے مارا جاتا ہے کہ پھر وہ جا کر کے بیچوں بیچ چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے کسی طریقے سے آتا ہے، اور پھر وہ فرشتے پھر اس کو عذاب دیتے ہیں، پھر اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے، پھر وہ وہاں چلا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا، جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟
جبریل علیہ السلام فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور لوگ ہیں، دنیا میں سود کھاتے تھے، لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے، یہ خون کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ سود کی حرمت کے تعلق سے میرے بھائیوں چند باتیں تھیں انشاءاللہ۔ اب سود کی حرمت کی جو شکلیں ہیں، کہاں کہاں پر سود میں ہم اور آپ ملوث ہیں، سماج میں کیا کیا چل رہا ہے، کون کون سا مسئلہ سود کا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت باریکیاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں کو اگلے آئندہ جمعہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ آپ مزاج بنا کر کے، ذہن بنا کر کے آئیں، اور جو ہے آپ کو انشاءاللہ الرحمن وہ مختلف جو شکلیں ہیں سود کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سنگین اور خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے، اس گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر۔